بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کیا ہے، کب اور کیسے نازل ہوا؟ اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، خاص طور سے ہمارے غیر مسلم اور خود مسلم بھائیوں میں۔ قرآن کیا ہے، اسے کس نے لکھا اور کب نازل ہوا؟ تو آئیے اس کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نزول کیا۔ اب رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا، اس کے تعلق سے سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بارے میں بخاری کی روایت میں بے شمار قرآن سے متعلق احادیث آتی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں خود گواہی دیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول ہونے سے پہلے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا تو کافر کہتے کہ نبی نے خود قرآن بنا لیا۔ تو یہ بات واضح تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ جتنی تاریخی حوالے ایتہاسک ساکشیہ ملتے ہیں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت میں مسیلمہ کذاب نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کذاب سے جہاد کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حفاظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، اگر حفاظ اس طرح ختم ہو جائیں گے تو قرآن الگ الگ گھروں میں الگ الگ حصوں میں رکھے ہوئے ہیں، جسے سمجھنے میں لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی، لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ سب سے کہیے کہ جو بھی قرآن کا حصہ انہوں نے لکھا تھا وہ پورا لائے، ہم حفاظ قرآن کو بٹھائیں گے، پورے اوراق کو ترتیب سے جمع کریں گے اور جمع کر کے ایک جگہ سہیج دیں گے۔ لہٰذا ویسا ہی کیا گیا، ایک نسخہ بنایا گیا تو پہلی مرتبہ قرآن نے کتاب کی شکل لی اور اس کو رکھا گیا امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کے گھر میں۔ پھر بعد میں جب عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو اس نسخے کو لایا گیا عمر رضی اللہ کے گھر میں۔ قرآن میں زیر زبر کہاں سے آئے؟ قرآن مجید کی 59 کاپی میں زیر زبر نہیں تھا، کیونکہ وہ عربیوں کی مادری زبان تھی، جیسے کہ اردو ہمارے لیے بالکل عام زبان ہے، لہٰذا ہمیں بھی اردو پر زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایک صحابی حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ غیر عربوں کو مشکل ہو رہی ہے بنا زیر زبر کے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو تجویز ہے اس کے حساب سے زیر زبر لگائیں گے، لہٰذا انہوں نے زیر زبر لگوائے اور پھر وہ کاپیاں بھی مشہور ہو گئیں۔ لیکن جو تجویز اور قرات ہے یہ بالکل اسی سے ہو بہو ملتے جلتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں تھے۔ عقل مندوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں الحمدللہ یہ قرآن دنیا کی ایک ہی ایسی واحد کتاب ہے جس میں 4 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کا بزرگ بھی پورا حفظ کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہدایتیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی فرمایا اور کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہے جس کی ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس پوری ویڈیو کا شیش یہی ہے کہ یہ قرآن کا نسخہ نہ ہی کوئی شرعی بدعت تھی اور نہ ہی اس میں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور کا کلام ہے۔ اگر کوئی شخص اسے انسان کی منمانی لکھی ہوئی کتاب کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی طرح ایک سورہ بنا کر لا کر دے، یا پھر اس میں ایسی کوئی بھی 2 ایسی آیتیں لکھا دے جو آپس میں ٹکراتی ہو۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔
کیونکہ لوگ سکون کی تلاش میں قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہدایت پر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ کتاب جو انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس پر ہم سب غور کریں، اس پر عمل کریں اور جتنا ہو سکے اس کے پیغام کو لوگوں میں عام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہم تمام کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب اجازت دیجیے، اتنا ہی بس، پھر ملتی ہوں اگلی اسلامک بہت ساری اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ حافظ۔